اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقرأوا الزهراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ او غیابتانی او فرقان من طیر صواف تہاجان عن اصحابہما اقرؤوا سورۃ البقرۃ فإن اخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطلۃ رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے، اور اس وقت اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد جو ہمارا سبق چل رہا ہے عدد کا، اس میں مثنیٰ الفاظ کی پہچان، پھر جو کچھ پڑھ چکے ہیں ہم، اب آپ جو کچھ سنیں گے یہاں پر کسی بھی پیریڈ میں، ان میں آنے والے الفاظ پر جتنا آپ پڑھ چکے ہیں ان کے حوالے سے غور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے۔ جیسے دیکھیں حدیث، اس کا آغاز ہوا عن ابی امامۃ، امامۃ، ابو امامہ، امامہ، امامۃ، کون سی رابع حالت ہے؟ نسب یا جر ابھی تک، یعنی انشاءاللہ ایگزیکٹ جو حالت ہے وہ تو آپ کو مزید آگے جائیں گے تو پتہ چل جائے گی کہ کون سی ہے، لیکن دیکھیں جو آپ کا غیر منصرف اسم ہے وہ امامت، امامتا، امامتا، تو نسب اور جر ایک ہی حالت، یعنی غیر منصرف اسم ایسے اسماء جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہچان دیکھیں اس کی، سنگل حرکت، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مردوں کے نام گول تا پر ختم ہونے والے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ تو یہاں پر ابھی آپ کے ذہن میں جو بات آنی چاہیے وہ یہ کہ یا تو یہ حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کنفرم کریں گے کہ یہ یہاں پر حالت جر میں استعمال ہوا ہے، کیوں، اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر معلوم ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو، فرماتے ہوئے، کیا فرما رہے تھے کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ، اب اس لیے کہ کے لیے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، زہراوینی، ہاں جی، کون سی ساؤنڈ ہے؟ عینی، عینی ساؤنڈ کس کی ہے؟ مثنیٰ کی، جمع تو پڑھا ہی نہیں ابھی ہم نے، مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے عینی، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ تو اقرأوا الزہراوینی، دو روشن چمکنے والی سورتیں پڑھا کرو، اور وہ الزہراوینی وہ کون سی ہیں؟ البقرۃ
و سورت آل عمران. آل عمران، عمران کون سی رابی حالت ہے؟ نصب یا جر. ابھی آپ دونوں ہی بتائیں گے انشاءاللہ، پھر ایگزیکٹ بتائیں گے انشاءاللہ آگے جا کر. تو عمران غیر منصرف اسم ہے اور کس کیٹیگری میں آ رہا ہے ذرا بتائیں؟ مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، عثمان، عدنان، عمران. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ دونوں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، غَمَامَتَانِ مثنیٰ. اب دو کی بات ہو رہی ہے نا، دو صورتوں کی، لہٰذا ان کے بارے میں جتنے بھی آپ الفاظ سنیں گے، ابھی تو آپ نے ضمائر نہیں پڑھے، پروناؤنس پڑھیں گے تو یہ جو ہما کا پروناؤن ہے یہ بھی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے مزید آپ کے لیے آسانی ہوتی جائیں گی. کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ دو بادل ہیں. غمامتن اور اس سے پھر غمامتانی، او غیابتانی، غیابتن سے غیابتانی دو سائبان، او فرقان من طیرن، یا پرندوں کے دو غول ہیں. فرقانی، اور کس حال میں؟ صوافا، صفیں باندھے ہوئے ہیں. اور یہ کیا کریں گی صورتیں؟ تہاجان عن اصحابہما، یہ بحث کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یعنی ان کے لیے یہ بحث کریں گی سے مراد ہے کہ یہ سفارش کریں گی. اور پھر آپ نے فرمایا اقرؤ سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ پڑھا کرو. فإن أخذها برکۃ، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے. وترکها حسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. ولا يستطيع البطلۃ، اور جادوگر اس کو پا نہیں سکتے. جادوگروں کی اس تک رسائی، پہنچ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور پھر محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں دیکھیں کتنی آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ویسے تو پورا قرآن مجید ہی باعث برکت ہے، لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے باعث برکت ہونے کو یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق ہمارا جو چل رہا ہے وہ عدد کے حوالے سے چل رہا ہے. ہم نے اسم کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملے ہم سے ابھی بس کچھ ہی دور ہیں. 3-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جملہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائیں. مجھے سب سے پہلی بات اعراب پتہ ہونا چاہیے، اور اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں ہیں، اعرابی حالتیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. واحد اسم کو حالت رفع میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ اسم منصرف ہے تو اس کو میں حالت رفع میں واحد اسم کو 2 پیش کے ساتھ شو کروں گا. قلم، حالت نصب میں 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ شو کروں گا قلمن، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ شو کروں گا قلمن. اگرچہ وہ منصرف اسم مؤنث ہی کیوں نہ ہو، جیسے جنتن، جنتن، لیکن حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف اس لیے نہیں آئے گا کہ اس اسم کا اینڈ جو ہے وہ گولتا پر ہو رہا ہے. اور پھر حالت جر جنتن. پھر غیر منصرف اسما وہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کریں گے اور ان پہ تنوین نہیں آئے گی. اور اس کی ایگزامپل کوئی ایک ایگزامپل، بہت ساری کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ لیں عمران لفظ ہمارے سامنے آیا تو عمرانو حالت رفع، عمرانہ حالت نصب اور عمرانہ حالت جر. تو حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے بات سامنے آئی کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں اس پر زیر نہیں آتی. ابھی تک یہ آپ نے پڑھا ہے. آگے آگے جائیں گے تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ سیکھیں گے. اور پھر مبنی اسم وہ اسم ہے
جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتا ہے، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. مثلا آپ کہہ لیں ہاذا، تو ہاذا اور ہاذا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی. اسم کی جنس مذکر اور مؤنث، پھر مؤنث کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے کہ مؤنث کی دو قسمیں، حقیقی مؤنث جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر ملے، اور غیر حقیقی مؤنث جس کا استعمال عربی زبان میں مؤنث ہو. اور پھر غیر حقیقی مؤنث کی آگے دو قسمیں، ایک علامتی مؤنث یعنی اس غیر حقیقی مؤنث میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے، اور مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3، گولتا، الف ممدودہ، الف مکسورہ. اور پھر غیر حقیقی مؤنث کی دوسری قسم مؤنث سمائی، چند گروپس، ہواؤں کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، شہروں ملکوں کے نام، انسانی اعضاء جو دو ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں وہ، اور پھر چند اسماء جنہیں ہم نے متفرق کی کیٹیگری میں رکھا تھا. اور پھر تیسرا پہلو ہمارے سامنے جو کل ہم نے شروع کیا تھا عدد کا، مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ آپ کے پاس جو بھی اسم ہے چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، اور مثنیٰ ذہن میں رکھیے گا واحد سے بنے گا، ٹھیک ہے. تو جو بھی اسم ہے آپ کے سامنے اس کے آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے، اور زبر کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، جس سے آپ کو آنی کی ساؤنڈ سنائی دے گی، اور یہ آنی کی ساؤنڈ حالت رفع میں آئے گی. تو یہ جو مثنیٰ ہمارے سامنے بنا یہ حالت رفع میں بنا. اب حالت رفع میں جو مثنیٰ بنا ہے کتاب سے کتابانی، تو اب اس کی کتابانی کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی؟ وہ جو الف ہے اس کو یا سے چینج کر دینا ہے، تو وہ بن گیا کتابینی کتابینی. تو اسے 2 دفعہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابینی کہہ کر ہی ہم حالت نصب اور حالت جر دونوں کو شو کر سکتے ہیں. ایک ذہن میں لفظ کے حوالے سے ایک آپ سے اسم کی روٹین ذہن میں آ رہی ہے کہ خطبہ کسے کہتے ہیں جی؟ خطبہ، ہاں جی، ایک تو فوری طور پہ جمعے میں جو آپ سنتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. اور جمعے کی نماز میں کتنے خطبے ہوتے ہیں جی؟ 2 خطبے. تو 2 خطبوں کی عربی کیا ہوگی؟ خطبہ. آپ بولیں خطبہ تانی، یعنی خطبہ بولا ہے میں نے، ہا کی آواز نکالی تو اس کا مطلب گولتا اینڈ پہ آ رہی ہے. تو خطبہ تانی 2 خطبے. تو نبی کے کے دور میں بھی 2 ہی خطبے ہوا کرتے تھے. کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ آج ہوتا ہے. اب ان 2 خطبوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ یقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ 2 خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. لیکن ان 2 خطبوں میں الا ماشاء اللہ نہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. اصل مقصد ان خطبوں کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ قرآن پڑھا جائے اور پھر قرآن کے ذریعے سے ہی لوگوں کو نصیحت کی جائے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، الا ماشاءاللہ ایکسیپشن از دیئر، میں پھر بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے ان خطبوں میں لیکن قرآن نہیں ہوتا. اللہ کرے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رونقیں، لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ نماز کے وقت جب کھڑی ہونے والی ہو نماز اس وقت پہنچیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم عدد میں جمع کی طرف چل رہے ہیں. تو مثنیٰ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل بات تھی یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا. سمپل سا رول ہے، اور یقین مانیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا رول ہے کہ جس کا کوئی ایکسیپشن آپ کو شاید ہی ملے. آپ اپنے نام سے بھی مثنیٰ بنا سکتے ہیں. کسی لفظ کا 2 بنانے آپ کے لیے الحمدللہ اب کوئی مشکل نہیں ہے.
تو اب ہم جمع کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم ایک پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے پہلو کے بعد ہمارا جملہ جو ہے شروع ہو جائے گا. ہاں جی, عدد میں واحد, مثنیٰ اور پھر جمع. ایک کے لیے واحد, دو کے لیے مثنیٰ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع. یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک. جبکہ اردو میں اور انگریزی میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک کے لیے تو واحد استعمال کرتے ہیں, دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ فرق ہے. عربی زبان میں جمع دو قسم کی آپ کے سامنے آئے گی. مثنیٰ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, کلیئر تھا. جمع آ گئی تو ساتھ ہی دو قسمیں آ گئی. پہلی جمع جو ہے وہ جمع سالم کہلائے گی. جمع سالم, سالم لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ سالم کہتے ہیں نا, سالم مکمل, پورا, سالمیت. بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جمع سالم جمع کی وہ قسم ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم پورا کا پورا صحیح سالم ملے گا. دیکھیں, ہم اردو میں کچھ الفاظ کی جمع بناتے ہیں. اس بات کو پہلے ذرا اردو میں سمجھ لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک منٹ میں آپ بات سمجھ لیں گے. میں کہتا ہوں آپ ذرا کی اردو میں آسان سی جمع بتائیں. آسان سی, آسان سی. یہ تو ذرا بڑی ٹیکنیکل سی ہے نا. کفار, کافروں, مسلمان, مسلمانوں, کتاب, کتابوں, نبی, نبیوں. اب دیکھیں, کافر کی جمع کیا بنائی؟ کافروں. ایسے ہی ہے نا. کافر واحد اسم میں نے پورا کا پورا رکھا شروع میں اور اینڈ پر واو اور نون غنہ ایڈ کر دیا. مسلمان, مسلمان ویسے ہی پورا کا پورا رکھا اور واو اور نون غنہ ایڈ کر دیا, مسلمانوں. کتاب, کتابوں. نبی, نبیوں. کلیئر ہو گیا نا. تو یہی جمع سالم کا کنسپٹ ہے. انگریزی میں بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں. بک کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بکس. بک آپ نے اسی طرح رکھا, ایس ایڈ کر دیا. بینچ, بینچز, بینچ پورا رکھا, ای ایس ایڈ کر دیا. یعنی جمع سالم سے مراد کون سی جمع ہے؟ ایسی جمع جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم صحیح سالم ملے. یہ آپ کی جمع سالم ہوگی. ٹھیک ہوگی. اور جمع کی دوسری قسم جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہوگی جمع مکسر. جمع مکسر, مکسر بروکن, ٹوٹی ہوئی جمع. اس کو آپ جمع سالم ساؤنڈ پلورل اور اس کو بروکن پلورل کے نام سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. مکسر جیسے کہ معنی میں نے آپ کو بتا دی, ٹوٹی ہوئی. تو یہ وہ جمع ہوگی جس میں واحد اسم ٹوٹ جائے, واحد اسم ٹوٹ جائے. مثلا دیکھیں, اب آپ سے اردو میں میں سوال کرتا ہوں, کتاب کی ایک تو جمع آپ نے بتائی ہے نا, کتابوں. ایک کتاب کی اور جمع آپ استعمال کرتے ہیں, کتب. اب مجھے بتائیں, کتب لفظ میں جو کہ جمع کا لفظ ہے, اس میں کتاب واحد اسم آپ کو صحیح سالم مل رہا ہے؟ نہیں, ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا نا. کیسے ٹوٹا جی؟ نہیں ٹوٹا. یہ ہے کتاب. کتنے حروف ہیں اس کے؟ 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے. اس کی جمع جب ہم نے بنائی کتابوں تو کتاب پورا کا پورا موجود اور واو اور نون غنہ آپ نے ایڈ کر دیا اردو میں, ایسے ہی ہے نا. لیکن جب اس کی جمع آپ نے کتب بنائی تب مجھے بتائیں اس کتب میں کیا وہ کتاب کے پورے حروف آ گئے؟ نہیں آئے نا. تو واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا نا. لہذا یہ جمع جو ہے آپ کی جمع مکسر کہلائے گی. اب کافروں کی جمع جو آپ نے کفار کہا ہے وہ
جمع مکسر ہوگی. ٹھیک ہوگی نا. اس میں واحد اسم دیکھیں کافر موجود نہیں ہے, کفار. اسی طرح نبی کی آپ نے ایک جمع سالم بنائی ہے نبیوں اور انبیاء. اب انبیاء میں دیکھیں آپ کو اس کے شروع میں آپ کو واحد اسم پورا کا پورا نہیں مل رہا. کلیئر ہو گیا. تو جمع کی یہ دو اقسام ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ, ایک جمع سالم ہے اور ایک دوسری جمع مکسر. تو اب ہم سب سے پہلے جمع سالم کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. جمع سالم کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی. جمع سالم کی فردر دو ڈویژنز ہم کریں گے, کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ایک ہوگی جمع سالم مذکر, جو مذکر اسماء ہوں گے ان کی جمع سالم کیسے بنے گی, اور جو مؤنث اسماء ہوں گے ان کی جمع سالم کیسے بنے گی. کلیئر جی. تو پہلے مذکر کی بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ ایک مسلمان تھا ہمارے پاس, مسلم. اس سے ہم نے دو مسلمان کل بنا لیے تھے, ایسے ہی نا. مسلم سے دو مسلمان مسلمانی, اور مسلمانی کی حالت نصب اور جر مسلمینی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. ٹھیک ہے, تو دو مسلمان یعنی مسلمینی. تو مسلم سے مسلمانی, یہ میں اس لیے آج دہرا رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق میں آپ کو ایک اسم دوں گا, اس کو انشاءاللہ چاروں طرف ہم نے گھمانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اعرابی حالت اس کی, یعنی مثنیٰ بھی بنائیں گے, اس سے جمع بھی بنائیں گے, اس سے مؤنث بھی بنائیں گے, مذکر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرنی ہے. تو اب ہم بنانے لگے ہیں مسلم سے ایک, مسلمان سے دو بن گئے, دو سے اب ایک سے کافی سارے بنانے لگے ہیں. تو جمع سالم کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. واحد اسم ویسے کہ ویسا لکھ لیں شروع میں, اور آخری حرف پر لگائیں پیش. اور اردو میں آپ نے واو اور نون ہونا لگایا تھا, عربی میں واو اور نون زبر نہ لگا دیں. کیا کیا جی؟ آخری حرف پر پیش لگائی اور پیش کے مناسب حرف واو لگا دیا. کلیئر ہو گیا نا. مثنیٰ میں زبر لگائی تھی آخری حرف پر, اور زبر کے مناسب حرف الف لگایا تھا. یعنی یہ حروف کی بھی حرکات کی بھی حروف سے دوستی ہے, یا حروف کی بھی حرکات سے دوستی ہے. زبر کی دوستی جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے, بہت بنتی ہے ان کی. پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ, اور زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ. تو ان کے جو دوست حروف ہیں وہ آپ نے دیکھے ہم نے لگایا. زبر لگائی تھی مثنیٰ میں تو اس کا دوست حرف الف لگا دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر پیش لگائی تو اس کا دوست حرف واو لگا دیا. تو مسلم سے کیا جمع بن گئی؟ مسلمون, کافی سارے مسلمان. کافر, جی کیا کریں گے جی؟ فارمولہ ذرا دہرائیں. آخری حرف پر کیا لگانا ہے؟ پیش, اور اس کے بعد واو اور نون زبر نا. تو کیا بن گیا؟ کافرون, کافی سارے کافر. کلیئر جی. مومن, مومنون, کافی سارے مومن. عابد, عابدون, کافی سارے عبادت کرنے والے. خالد, خالدون, خالدون فیہا. کلیئر ہو گیا نا. اسی طرح ناصر, مدد کرنے والا, ناصرون. شاہد, گواہی دینے والا, شاہدون. کلیئر ہو گیا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے جمع مذکر سالم بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ دیکھ لیا. اب دیکھیں پھر وہی بات کے اعراب. اب یہ جو مسلمون, کافرون, مؤمنون, منافقون, خالدون, شاہدون, ناصرون وغیرہ وغیرہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ یہ اعرابی حالت ہے حالت رفع. تو اونا ساؤنڈ جمع مذکر سالم میں اونا ساؤنڈ
حالت رفع کی ساؤنڈ ہے. تو یہ میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں, یہ آپ کی حالت رفع ہے. اس لیے کہ جب بھی اسم کی بات ہوگی, اسم کے حوالے سے چاروں پہلو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے, تب جا کے بات بنے گی. اور میں امید بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پہلو کلیئر ہو رہے ہیں. کیوں جی, گمان میرا کافی حد تک صحیح ہے الحمدللہ. اب حالت رفع یہ آ گئی ہے, اب اس کی حالت نصب اور حالت جر, اور یہ پھر ہماری ایک مرتبہ خوش قسمتی کہ نصب اور جر بھی ایک ہی شکل بنے گی, کوئی الگ سے دو شکلیں نہیں ہیں. اب اس میں کیا ہوگا دیکھیں, حالت نصب اور جر میں ہمارے پاس لفظ تھا نا مسلم, حالت رفع میں ہم نے اس آخری حرف کو دی تھی پیش, حالت نصب و جر میں ہم اس آخری حرف کو دیں گے زیر. زیر کی کس سے دوستی ہے؟ یا سے, اس کی واو سے کبھی نہیں بنے گی, لہٰذا ہم یا اور نون زبر نہ لگا دیں گے, کیا لفظ بن جائے گا؟ مسلمینا. مسلمینا, تو مسلمونا مسلمینا. کلیئر؟ کافرونا کافرینا, منافقونا منافقینا. اذا جاءک المنافقون, اب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے سنیں گے, آپ کے سامنے آ رہا ہے اچھا یہ جمع مذکر سالم کی بات آ رہی ہے کہ اذا جاءک المنافقون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالو کہتے ہیں, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم اللہ کو پتہ ہے, انک لرسولہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں, واللہ یشہد اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین کہ منافق لکاذبون جھوٹے. تو اب دیکھیں کاذبون کس کی جمع ہوئی؟ کاذب کی. کاذب جھوٹا, اس کی جمع کاذبون. صادق کی جمع صادقون. کلیئر ہو گیا نا؟ معلم کی جمع معلمون. مدرس کی جمع مدرسون. الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی. تو جمع سالم مذکر میں پھر آپ نے حرکت کی طرف نہیں جانا, اعراب پہچاننے کے لیے حرکت نہیں, ساؤنڈ. ابھی تک جو ہمارے سامنے بات آئی ہے واحد اسم, اسے ہم حرکت سے پہچانیں گے, چاہے وہ منصرف ہے چاہے وہ غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب مثنیٰ آیا تو مثنیٰ وہ حرکت سے نہیں آپ نے دیکھنا, آنی اور عینی دو ساؤنڈز. اب جمع کی بات ہو رہی ہے, جمع سالم کی بات ہو رہی ہے, تو جمع سالم زور کس پہ دے رہا ہوں میں؟ سالم پہ, کیونکہ مکسر میں ایسا نہیں ہوگا. جمع سالم میں آپ نے مذکر کو حرکت سے نہیں ساؤنڈ سے پہچاننا ہے, اور وہ ساؤنڈز کون سی ہیں؟ اونا اور اینا کی ساؤنڈز ہیں. اونا حالت رفع اور اینا حالت نصب اور جر. تو خالدون فیہا یا خالدین فیہا دونوں طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, تو معنی دیکھیں وہی ہیں. تو یہی اعراب ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. نہیں جی, اب ہم آتے ہیں جمع سالم مؤنث کی طرف. مسلم ہمارا مذکر تھا, مسلم کی مؤنث کیا ہوگی جی؟ ہاں جی, دیکھیں یہاں وہی فارمولہ پھر پکا ہو جائے گا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے. آخری حرف کو زبر دی جاتی ہے اور گولتا لگا دیا جاتا ہے. مذکر سے مؤنث یہی رول ہے نا. تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمہ. اور کافر سے کافرہ. کلیئر؟ اب مؤنث اسم سے ہم نے جمع سالم کیسے بنانا ہے؟ بہت آسان. اسم کے آخر میں جو گولتا آ رہی ہے, اور یہی سب سے بڑی علامت ہے مؤنث کی, ایسی ہے نا, اس گولتا کو ہم نے دینا ہے ہٹا, اس کو نکال دینا ہے. پیچھے کیا بچا جی؟ پیچھے کیا بچا؟ مسلمہ. ایسی ہے نا. کافرہ میں سے گولتا ہٹا دینی ہے, پیچھے کیا بچا؟ کافرہ.
گولتا ہٹا دی اور گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا دو پیش کے ساتھ لگا دینا. گولتا ہٹائی, گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا دو پیش کے ساتھ مسلماتن. اب ان دونوں کی پروننسیشن میں فرق ہے. یہ ہے مسلماتن, میں جو دیکھیں ادا کر رہا ہوں مسلماتن اور مسلماتن. اگر آپ نے مسلماتن اسے بول دیا تو یہ نکل آیا, اور اگر آپ نے اس کو مسلماتن بول دیا تو یہ نکل آیا. تو دیکھیں صرف آواز کے لمبا چھوٹا ہونے سے معنی میں فرق پڑ رہا ہے. مسلماتن ایک مسلمان مؤنث, مسلماتن دو سے زائد, دو نہیں دو سے زائد, کیونکہ دو کے لیے کیا ہے مسلمہ تانی, دو کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے پاس عرب نے پورا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے کہ کہیں بھی معنی میں گڑبڑ نہ ہو پائے. کوئی کہہ جی یہاں زیادہ مراد ہیں, دو آ گیا تو وہاں پہ دو ہی مراد ہے, جہاں زیادہ آ گیا تو وہاں دو مراد نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی مراد ہیں. تو کافرہ اس سے کیا بن گیا جی, کافراتن. جی منافق کی مؤنث کیا ہوگی, منافقاتن. اب کافی ساری منافق مؤنث بنائیں. آپ نے جمع تو نہیں بولی پہلے, واحد بولا ہے نا. ہاں جی, منافق منافقہ یعنی منافقاتن, اور اس کی جمع منافقاتن. عابد کی مؤنث عابدہ, اور عابدہ کی جمع عابداتن. کلیئر جی. اسی طرح خالد اس کی مؤنث خالدہ, اور خالدہ کی جمع خالداتن. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ تھا آپ کا جمع سالم مؤنث اور حالت رفع, اس لیے میں اس کے نیچے لکھا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کہیں گے چلو اب آسانی ہوئی کہ اب ہم حرکت سے پہچان لیں گے, یعنی جمع سالم مؤنث کو پھر ہم حرکت سے پہچان لیں گے, لیکن نہیں, اس لیے کہ مسلماتن حالت رفع اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ ہے مسلماتن. اس میں تن نہیں ہے, اس میں تن اور تن ہی ہے. جی کافراتن کافراتن, خالداتن خالداتن, ناصراتن ناصراتن, عابداتن عابداتن, حامداتن حامداتن, منافقاتن منافقاتن. کلیئر ہو گیا جی. لیں جی الحمدللہ ہمارے سامنے اب جمع سالم مذکر اور مؤنث کی بات ہو چکی ہے. جمع مکسر کو ہم لے جاتے ہیں اگلے لیکچر پر. اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. جو لفظ دوں گا اس لفظ کی تینوں اعرابی حالتیں, واحد دوں گا میں آپ کو, اس واحد لفظ کی تینوں اعرابی حالتیں رفع نصب جر وہ بیان کریں گے. پھر اگر وہ لفظ میں نے مذکر دیا تو اس کا مؤنث بنا کر, ٹھیک ہے, اس کی تینوں اعرابی حالتیں بتائیں گے. پھر ان دونوں مذکر مؤنث کا مثنیٰ بنا کر ان کی تینوں اعرابی حالتیں بتائیں گے. اور پھر ان مذکر مؤنث اسماء کی جمع بنا کر یعنی جمع سالم بنا کر ان کی اعرابی حالتیں بتائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کریں گے تو آپ کا کنسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا. جی سب سے پہلے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ جی ماشاءاللہ جی, دو ہاتھ تو کھڑے ہو گئے پہلے ہی. جی گلزار صاحب, صائم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. صائم کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنے والا. صائم کسے کہتے ہیں؟ روزہ رکھنے والا. جی یہ بتائیں آپ لفظ مذکر ہے یا مؤنث, پہلے یہ بتا دیں. ہاں جی میں نے کہہ دیا رکھنے والا, تو لہٰذا بہرحال صائم اس کی تینوں اعرابی حالتیں. جی صائمون
ماشاء اللہ جی، سائمن سائمن سائمن، ماشاء اللہ. اور حالت نصب میں انہوں نے بتایا جی 2 زبر کے بعد میں ایک الف بھی لگاؤں گا، ضرور لگاؤں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سائم کی مؤنث کیا ہوگی؟ سائمہ. اور سائمہ کی تینوں اعرابی حالتیں؟ سائمتن سائمتن سائمتن. ماشاء اللہ جی، تینوں اعرابی حالتیں ہوگی. حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف لگے گا؟ نہیں لگے گا، اس لیے کہ گولتا آ گئی. دیکھیں بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں. ماشاء اللہ آپ کو عربی آنی شروع ہو گئی ہے. سائم کا ایک سائم، اس سے 2 سائم بنائیں. سائمانی سائمانی. کون سی اعرابی حالت ہے؟ حالت رفع. نصب اور جر کیا ہوگی؟ نصب اور جر سائمینی. تو سائمانی سائمینی سائمینی. اچھا جی، اس کے بعد سائمہ جو سائماتن تھا اس کا مثنیٰ 2 سائمہ ہیں. سائمتانی سائمتینی سائمتینی. ماشاء اللہ جی. سائم 1 روزہ رکھنے والا، سائمانی 2 روزہ رکھنے والے. 2 روزہ سے مراد 2 بندے روزے رکھنے والے، اور کافی سارے روزے رکھنے والے سائمونا. سائمونا حالت نصب اور جر سائمینا سائمینا. سائمہ کی جمع سائماتن، اور حالت نصب اور جر سائماتن سائماتن. کلیئر جی؟ ہاں جی، آپ کون بیان کرے گا؟ جی جی ماشاء اللہ. ہاں جی، اب جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے میں ان سے پوچھوں گا. ہاں جی ماشاء اللہ، ہاتھ زیادہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. تو جی آپ، جی آپ سے لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں بہت آسان، پہلے ہوا ہے لیکن آپ کے لیے خصوصی. مسلم مسلم مسلمن مسلمن مسلمین. ماشاء اللہ. مثنیٰ بھی ساتھ بنا دیں، جمع بھی بنا دیں. مسلماتن. سوری مذکر بولا ہے نا، مذکر کو پہلے کور کر دیں، اس کا مثنیٰ جمع، پھر مؤنث کی طرف آئیں، پھر مؤنث کا پورا کور کر دیں. جی مسلماتانی. مسلم سے ہیں، مسلم سے 2 مسلمان. مسلمانی. مسلمانی مسلمینی. مسلمینی مسلمینی. مسلمینی. ہاں جی بول دیں تاکہ تینوں حالتیں آ جائیں. جی اور جمع مسلمونی. شاباش شاباش. مسلمانی. وہ تو مثنیٰ ہو گیا نا، اب جمع مسلمون. مسلمون. ماشاء اللہ مسلمون. آگے نصب اور جر مسلمین. ان کی نہیں سننی، یہ آپ کو کنفیوز کریں گے. جی مسلمون نصب اور جر مسلمون مسلمین. مسلمین اور پھر مسلمین. ماشاء اللہ کلیئر ہو گیا. اب ذرا یہ 2 3 3 6 اور 3 9 الفاظ ذرا تیزی سے بولیں. شاباش. مسلماتن 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 مسلماتن. ٹھیک ہے. مسلمانی. مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر آ گیا نا آپ. مسلمانی. جی مسلمانی مسلمینی. مسلمینی مسلمینی. مسلمونی. مسلمون. 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 مسلمینی. مسلمین. 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 تیزی سے یہ 9 الفاظ. جی جناب. جی پیچھے پیچھے پیچھے. جی آپ کو ہی کہہ رہا ہوں. جی جی مسلم. ہاں ہاں. مسلمن مسلمین. جی مسلمانی مسلمینی مسلمین. ماشاء اللہ. مسلمون مسلمین مسلمین. ماشاء اللہ. اب مؤنث آئیں. مسلمتن مسلمتن مسلمتین. ماشاء اللہ. مسلمتین مسلمتانی مسلمتین مسلمتین. ماشاء اللہ. مسلمات مسلماتن مسلماتن. ماشاء اللہ کلیئر ہو جائے. اس کا آسان طریقہ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے لیے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اس میں پھر ہم رکھ لیتے ہیں واحد، مثنیٰ، جمع. کلیئر.
اور یہ سارے ہو جائیں گے ہمارے مذکر کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ پھر ہم آتے ہیں نیچے مؤنث کے لیے. اس میں واحد، مثنیٰ اور جمع. جو واحد اسم ہوگا ہمارے ساتھ، ہم منصرف کی پریکٹس ہی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آپ دیکھیں گے کہ 2 پیش کے ساتھ آپ اسے شو کریں گے حالت رفع میں. حالت نصب میں آپ اسے 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ شو کریں گے، اور حالت جر میں آپ اسے 2 زیر کے ساتھ شو کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ جو مثنیٰ ہمارا اسم ہوگا اسے آپ آنی ساؤنڈ کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں اسے آپ عینی ساؤنڈ کے ساتھ. تو ہماری جمع مذکر کی ساؤنڈ ہوگی، وہ ہماری ہوگی اونا ساؤنڈ، اونا. اور یہ ہوگی ہماری اینا، اور اس کو میں یہ حرکت کے لیے بتا دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ نیچے حرکت ہے، یعنی زیر کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ واحد مؤنث اسم جو ہے وہ ہمارا پھر 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب صرف 2 زبر کے ساتھ، اس لیے کہ گولتا اسم جو ہے اس کی ہم بات کریں گے. ویسے تو بنت کا لفظ جو ہے وہ الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، لیکن اس وقت فوکس ہمارا جو ہے گولتا والے اسم ہے، اور حالت جر میں 2 زیر. اس کو بھی میں شو کر دیتا ہوں لائن کے ساتھ، یا چلیں ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. اور مثنیٰ میں آپ کے پاس یہ پھر وہی ساؤنڈ، یہ بن جائے گی آپ کی تانی کی ساؤنڈ. جی ندیم صاحب. عابد، عابدن، عابدن، عابدن. ماشاء اللہ. عابدانی، عابدینی، عابدینی. جی. عابدون، عابدین، عابدین. ماشاء اللہ. عابدن، عابدتن، عابدتن، عابدتن. جی. عابدتانی، عابدتینی، عابدتینی. جی. عابداتن، عابداتن، عابداتن. ماشاء اللہ. جناب خالد. خالدن، خالدن، خالدن. جی. خالدانی، خالدینی، خالدینی. خالدون، خالدین، خالدین. جی. خالداتن، خالداتن، خالدتن، خالدتن. جی. خالدتانی، خالدتینی، خالدتین. ماشاء اللہ. خالدتانی، خالدات، خالداتن، خالدات، لمبا ذرا. خالداتن، خالداتن، خالداتن. ماشاء اللہ. جی. جی ڈاکٹر صاحب. منافق. منافقن، 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 منافقانی، منافقینی، منافقینی. منافقون، منافقین، منافقین. منافقتن، منافقتن، منافقتن. جی. منا میم پہ پیش. منافقتانی، منافقتینی، منافقتینی. منافقاتن، منافقاتن، منافقات. ماشاء اللہ. جی آپ سے. فاسق. فاسق. جی آپ کر دیں. فاسقن، فاسقن، فاسقین. فاسقانی، فاسقین، فاسقینی. ماشاء اللہ. فاسقون، فاسقین، فاسقین. جی. فاسقتن، فاسقتن، تن، فاسقتن. جی. فاسقتانی، فاسقتینی، فاسقتین. جی. فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یہ میں نے پہلے آگے والوں سے پوچھا، پیچھے والوں سے کہ بات جو ہے وہ پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. اب ادھر سے بھی ایک پیچھے والے جو کوئی صاحب ہیں. جی آپ کو دیتا ہوں میں لفظ. آپ پیچھے نہ دیکھیں. جی آپ ہی. اسٹوڈنٹس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کلاس میں ٹیچر جب بھی کسی پوچھتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے دیکھتا ہے کہ انہیں سے پوچھا جا رہا ہے. جی شاہد. شاہدن، شاہدان، شاہدین. ماشاء اللہ. شاہدانی، شاہدینی، شاہدینی. جی. شاہدون،
شاہدینا 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 جی شاہداتن شاہداتن یہ دیکھیں یہاں اچھا ہوا نا میں نے وہ حرکت نہیں لگائی، اس سے یہاں پر سارے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ دو زیر ہے. نو، واحد اسم ہے، مذکر ہے، مؤنث، اس کو حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ ہی شو کرنا ہے آپ نے. شاہداتن تن شاہداتن. جی شاہدتانی شاہدتینی شاہدتینی جی ماشاء اللہ شاہدات شاہداتن شاہداتن. ماشاء اللہ. واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، اگر وہ منصرف اسم ہے تو اس کو حالت رفع میں دو پیش. یہ بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں، یہی سب سے اہم سبق ہے. حالت نصب میں دو زبر، الف لگنا ہے یا نہیں لگنا اس کا رول آپ کو پتہ ہے. حالت جر میں دو زیر. مثنی اسم آ جائے چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، آنی اور عینی ساؤنڈز. جمع اسم آ جائے جمع سالم، اور پھر جمع سالم اگر مذکر ہے تو اونا اور اینا دو ساؤنڈز، اور اگر وہ مؤنث ہے جمع سالم تو پھر آتن اور آتن دو ساؤنڈز. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا نیکسٹ جو بھی لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم جمع مکسر پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.